بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب موزے پر مسح کرنے کا بیان چل رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ موزے پر مسح کرنے کا بیان۔ اگر آپ نئے ہیں اور دین کے بارے میں، اسلامی معلومات کے بارے میں سمجھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بہت ہی اہم ہے، سوال جواب کی شکل کے اندر آسانی سے آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ سوال: کس قسم کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو ٹھنڈی کے موسم میں اگر آپ پیر نہیں دھونا چاہتے ہیں تو مسح کرنا چاہتے ہیں تو کس موزے پر آپ مسح کریں گے تو آپ کا وضو مکمل ہوگا، اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ جواب: 3 قسم کے موزے پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جس سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہے۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جس میں چمڑے کا تلبہ لگا ہوا ہو۔ اور تیسرے، ادنا سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گارے ہو کہ خالی موزے پہن کر 3 میل کے راستہ چلنے سے نہ پھٹے۔ سوال: موزے پر کب مسح کرنا جائز ہے؟ جواب: جب وضو کر کے پاؤں دھو کر موزے پہنے ہو، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہو۔ سوال: ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزے پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ جواب: اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزے پر مسح کریں، اور اگر سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ اگر سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 رات تک مسح جائز ہے۔ اگر آدمی اپنے گھر پہ ہو تو 24 گھنٹہ تک مسح جائز ہے۔ اگر گھر سے باہر کہیں سفر پہ ہے تو وہ 72 گھنٹہ یعنی 3 دن اس پر مسح کر سکتا ہے۔ سوال: موزے پر کس قدر مسح کریں؟ جواب: اوپر کی طرف مسح کرنا چاہیے، یعنی اوپر کی طرف آپ کو مسح کرنا ہے۔ تلوے کی طرف، ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ سوال: وضو اور غسل میں موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: وضو میں موزے پر مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ سوال: مسح کس طرح کرے؟ جواب: ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پیچھے رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پوری رکھے، صرف اس کا سر رکھنا کافی نہیں، یعنی آپ کو 3 انگلی کرنا ہے اور 3 انگلی کو کھینچنا ہے نیچے سے اوپر، وہی آپ کا مسح ہو گیا۔ سوال: پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں کے برابر پاؤں کھل گیا تو اس پر مسح جائز نہیں۔ اس سے کم پھٹا ہو تو مسح جائز ہے۔ اگر پاؤں کی 3 انگلیوں کے مقدار اگر وہ پھٹا ہوا ہے اور چلنے میں وہ کھل رہا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان۔ یہاں سے جبیرہ پر مسح کرنے کے بیان کو بتا رہے ہیں۔ پہلے جبیرہ کو سمجھنا ہوگا کہ جبیرہ ہوتا کیا ہے۔ سوال: جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ سوال: اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس لکڑی یا پٹی کو کھولنا اور پھایا کو اکھاڑنا اور نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ سوال: کتنی پٹی پر مسح کرے؟ جواب: ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو۔ سوال: اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچے لیکن مسح نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچے اس وقت پٹی یا پھایا پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔